کسی جنگل میں ایک بہت بڑا پرندہ رہتا تھا۔ وہ ہر روز کسی نہ کسی پرندے کے انڈے کھا جاتا تھا اور یہ کر کے وہ بہت خوش ہوتا تھا کہ میں بہت چالاک ہوں اور میں ہر پرندے کے انڈے کھا جاتا ہوں اور میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ معصوم چڑیوں کے انڈے کھانا اس کے روز کی بات تھی۔ چڑیا جب اپنے کام پر چلی جاتی تو وہ آتا اور آ کر اس کے انڈے کھا جاتا۔ تمام انڈے کھانے کے بعد وہ بہت خوش واپس چلا جاتا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلتا۔ اور جب بیچاری چڑیا واپس آتی اور آ کر دیکھتی کہ اس کے سارے انڈے وہ بڑا پرندہ کھا چکا ہے تو وہ بہت روتی، رو رو کر اس کی آنکھیں لال ہو جاتی۔ ہر چڑیا یوں ہی رویا کرتی تھی اور کوئی چڑیا بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ ایک دن ایک چڑیا کے انڈے اس نے کھا لیے اور وہ جب چڑیا واپس آئی تو بہت روئی اور جب بیٹھ کر وہ چڑیا رو رہی تھی تو اس کی ایک سہیلی وہاں پر آ گئی اور اس نے کہا تم کیوں رو رہی ہو؟ تو چڑیا نے کہا کہ میرے انڈے وہ بڑا پرندہ کھا جاتا ہے اور ہر چڑیا کے انڈے کھا جاتا ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اس نے میرے بھی سارے انڈے کھا لیے ہیں، اب میں کیا کروں گی؟ اس چڑیا نے کہا کہ تم فکر مت کرو، میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے، میں وہ آزماتی ہوں، تم دیکھنا کہ آئندہ وہ بڑا پرندہ کبھی بھی کسی اور چڑیا کے انڈے نہیں کھا سکے گا، تم پریشان مت ہو اور رو رو کر اپنی آنکھیں نہ خراب کرو، میں اب چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چڑیا وہاں سے چلی گئی اور وہ چڑیا رونا تو بند کر دیا لیکن اداس بیٹھی رہی۔ اب وہاں پر وہ بڑا پرندہ سوچ رہا تھا کہ کب کوئی اور چڑیا باہر جاتی ہے تو میں اس کے انڈے کھاتا ہوں۔ یہ سوچ کر وہ ادھر ادھر اسی طرح چڑیا کے انڈے تلاش کرنے لگا کہ آج میں کون سی چڑیا کے انڈے کھاؤں گا۔ ادھر وہاں وہ چڑیا کی دوست جو اس کو تسلی دے کر گئی تھی وہ اپنے ایک دوست الو کے پاس آئی۔ یہ الو بڑا ہی چالاک تھا اور بڑا بہادر تھا۔ یہ الو کسی سے بھی نہیں ڈرتا تھا۔ اس چڑیا نے اسے جا کر وہ تمام باتیں سنائیں کہ کس طرح ایک بڑا پرندہ ساری چڑیوں کے انڈے کھا جاتا ہے اور کوئی بھی اس کا کچھ نہیں کر سکتا اور وہ بہت ہی مغرور اور بڑا ہی غصے والا ہے اور اسی لیے تمام چڑیاں اس سے ڈرتی ہیں۔ اس الو نے کہا کہ تم فکر مت کرو، اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ اگلے دن ایک چڑیا کے انڈے جو اس نے کھانے تھے بڑے پرندے نے، وہ چڑیا وہاں سے اڑ گئی۔ دوسری چڑیا نے اس کو بتا دیا تھا کہ ہمارا کیا پروگرام ہے۔ جب وہ چڑیا وہاں سے اڑ گئی اپنے دانے کی تلاش میں تو وہاں پر الو چھپ کر بیٹھ گیا اور جب وہ بڑا پرندہ وہاں پر آیا اور اس نے اس کو کھانے کے لیے انڈے کھانے کے لیے جیسے ہی اس پرندے نے وہاں پر ہاتھ ڈالا اور چونچ ماری تو الو نے اس کو کاٹ لیا اور وہ پرندہ بہت ہی شور مچا کر نیچے گر گیا اور اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا کیونکہ الو نے اسے بہت زور سے کاٹا تھا۔ اب الو گھونسلے سے باہر نکل آیا اور کہا کیوں، کیسا رہا؟ تم سارے پرندوں کے انڈے کھا جاؤ اور تمہیں کوئی کچھ نہ کہے، اس ظلم کے لیے تمہیں میں ہی کافی ہوں۔ اب تو وہ چڑیا بھی واپس آ گئی جس کے انڈے تھے کیونکہ وہ بھی پاس ہی چھپی ہوئی تھی اور اس چڑیا کی سہیلی بھی اور باقی چڑیاں بھی آ گئیں وہاں پر۔ تو سارس نے دیکھا کہ اس بڑے پرندے نے دیکھا کہ تمام پرندے اب اس کے ارد گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے اور وہ بچ نہیں پائے گا، تو اس نے تمام پرندوں سے معافی مانگی اور کہا کہ وہ آئندہ ایسی کبھی کوئی حرکت نہیں کرے گا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ یہ کہہ کر الو نے اسے جانے دیا۔ دوستو کہانی اچھی لگی تو لائک کرنا اور ساتھ ہی سبسکرائب والا بٹن بھی دبا دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی ہماری کوئی کہانی یا کوئی نیا کارٹون آپ کے لیے آئے تو آپ اس کو فوراً دیکھ سکیں، اور لائک والا بٹن دبانا بہت ہی ضروری ہے۔